قبرستان کوئی پکنک اسپاٹ ہے؟ قبرستان کوئی وکٹوریا کا گارڈن ہے جہاں بے شرمی کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ عورتوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور بے غیرتی کے ساتھ چرس، گانجا، افیم، سگریٹ پیتے ہیں؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے کیسے کیسے باپ دادا وہاں دفن ہے، کل کو تم بھی دفن ہو جاؤ گے؟ مگر غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی ہمارے لوگوں کو۔ ہم جنازے کے ساتھ جاتے، ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ڈیوریشن ہوتی ہے، وہ جو ٹائم ہوتا ہے دفن کرنے کا، آدھے گھنٹے 45 منٹ، اس آدھے گھنٹے میں لوگ جوک سناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ بھول چکے ہیں لوگ اپنی موت کو، بھول چکے ہیں لوگ اپنی آخرت کو۔ اتنا بحث، اتنا مردہ ضمیر ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اس وقت ہم ہیں لنڈن اسٹریٹ کے یونائٹڈ پیلس میں۔ آپ کو ہم بتا دیں یہاں پر قبرستان کے مسئلے کو لے کر ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں موجود تھے ضیاء الدین قاسمی صاحب اور مولانا ابو طالب رحمانی صاحب۔ آئیے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا پریشانیاں ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے آس پاس میں اطراف میں جو مساجد ہیں، ان کے جو معزز امام حضرات ہیں، علماء کرام، وہ اس حال میں سب جمع ہوئے، اور جس فکر کو لے کر جمع ہوئے وہ فکر یہ ہے کہ 3 مشہور قبرستان کلکتے کی، 1 نمبر گوبرا، 2 نمبر گوبرا، 3 نمبر گوبرا، اس میں بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بے حرمتی اس انداز سے ہو رہی ہے، ایک تو بد انتظامی ہے اور دوسری بے حرمتی ہے۔ تو بد انتظامی کا تعلق تو انتظامیہ سے ہے، امید ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو متوجہ کرنے پر وہ حضرات انشاءاللہ ضرور توجہ دیں گے، اور جو بد انتظامیاں ہو رہی ہیں اس کو انشاءاللہ دور کر لی جائیں گی۔ جو بد انتظامی ہے وہ یہ ہے کہ راستہ اونچا ہو گیا اور قبر کی زمینیں نیچی ہو گئیں۔ اس کی وجہ کر جب بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں جم جاتا ہے، اور نئی قبریں جب کھودی جاتی ہیں تو 1، 2، 3 فٹ جاتے جاتے اس میں پانی نکل آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کیچڑ تیار ہوتی ہے، قبرستان اور قبریں بڑی متاثر ہو رہی ہیں اس سے۔ تو تمام علماء کرام اور ائمہ حضرات اور سماجی حضرات کے ذریعے سے یہ بات گزارش رکھی گئی ہے حکومت تک، کیلکٹا کولکاتہ کارپوریشن کے ذمہ داروں تک، آنریبل میئر صاحب، آنریبل کولکاتہ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر صاحب، لوکل کونسلر صاحب، MIC صاحب، کہ جن قبروں میں ابھی تدفین کا عمل بند ہے، یعنی جو قبریں ابھی آف ہیں، جو قبرستان آف ہے، وہاں مٹی ڈالی جائے، اتنی مٹی ڈال دی جائے کہ سڑک نیچے آ جائے اور قبر کی زمین اونچی ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ تو انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ بے حرمتی بہت ہو رہی ہے اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ بے حرمتی کے معاملے میں مسلمان زیادہ قصوروار ہیں۔ قبرستان کوئی پکنک اسپاٹ ہے؟ قبرستان کوئی وکٹوریا کا گارڈن ہے جہاں بے شرمی کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ عورتوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور بے غیرتی کے ساتھ چرس، گانجا، افیم، سگریٹ پیتے ہیں؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے کیسے کیسے باپ دادا وہاں دفن ہے، کل کو تم بھی دفن ہو جاؤ گے؟ مگر غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی ہمارے لوگوں کو۔ ہم جنازے کے ساتھ جاتے، ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ڈیوریشن ہوتی ہے، وہ جو ٹائم ہوتا ہے دفن کرنے کا، آدھے گھنٹے 45 منٹ، اس آدھے گھنٹے میں لوگ جوک سناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ بھول چکے ہیں لوگ اپنی موت کو، بھول چکے ہیں لوگ اپنی آخرت کو۔ اتنا بحث، اتنا مردہ ضمیر ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ میں آپ سے صاف صاف کہہ دوں، جب مسلمان اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے اپنے جیون کا، اپنی زندگی کا قدر نہیں کرے گا تو مرنے کے بعد اس کی قبر کی بھی قدر نہیں ہوگی، وہ بے حرمتی کا شکار ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں، میں نے گزارش کی ہے ہمارے معزز علماء کرام سے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ امت پر جب بھی کوئی حالات آتے ہیں اور امت جب کسی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، اس وقت یہ حضرات علماء اپنی صلاحیت، بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساجد کے محراب سے، مصلے سے، مائک سے ملت کو بیدار کرنے کا، شریعت و سنت پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، اور آج بھی گزارش کیا ہوں، اور آپ حضرات کے ذریعے سے بھی گزارش کر رہا ہوں، کہ قبرستان اور قبروں کے احترام اور جنازے کے احترام اور اپنی قبر و آخرت کو یاد رکھنے کی تلقین پر کچھ جمعے اس پر بھی خطاب کیے جائیں انشاءاللہ۔ اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ باز آ جائیں ان تمام حرکتوں سے، ورنہ یاد رکھیے
کہ اس کی بڑی سزا ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی مسلک کی بہن ہو، ہماری دیوبندی مسلک کی ہو تو جائز نہیں، بریلوی مسلک کی ہو تو بھی امام حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حرام کا فتویٰ لکھا ہے۔ کسی بھی مسلک کی بہن ہو ہماری، وہاں آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے۔ ہماری بہنیں دڑلنے سے جا رہی ہیں، معاف کیجیے گا، اگر قبرستان میں بھی جا کر ہم اپنی موت کو یاد نہ کر سکیں، اپنی آخرت کو یاد نہ کر سکیں، اپنے اختتام کو یاد نہ کر سکیں تو کہاں جا کر ہم یاد کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اس سے اپنی موت یاد آئے گی، اپنی قبر و آخرت یاد آئے گی۔ ہم تو اتنے بے ضمیر بن گئے کہ قبرستان میں بیٹھ کر بھی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ میں حکومت سے تو گزارش کر لوں گا اور حکومت انشاءاللہ انتظام کو درست بھی کر لے گی، لیکن میں اپنی قوم کا کیا کروں؟ میں اپنی قوم کو ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنی قوم سے درخواست کرتا ہوں، نہیں مانو گے تو میں تمہارے پاؤں پکڑوں گا، میں تمہاری جوتیوں کو سہلاؤں گا، یہ کہتے ہوئے کہ خدا کے واسطے ان تمام بے حیائی بے غیرتی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ، اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کرام کا، جناب حضرت مولانا ضیاء الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی عبدالمعیز صاحب دامت برکاتہم، سماجی کارکن جناب زاہد صاحب، بھائی منا صاحب، سب لوگ تشریف فرما ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کہ گوبرا قبرستان 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کے سلسلے میں جو چاروں طرف کے علماء کرام یہاں جمع ہوئے تھے، ہم لوگوں نے متفقہ طور پر اس بات کو طے کیا ہے کہ قبرستان کی انتظامی امور میں جو کمی ہے اس کو لکھ کر ہم اپنے ذمہ داروں کو پیش کریں گے اور حکومتی اہلکاروں کو اس بات کی ترغیب دیں گے کہ وہ قبرستان کے انتظامی امور میں جو کمی ہے اس کی جانب ذرا توجہ کریں۔ مٹی وغیرہ ڈالنا، قبرستان کی بے حرمتی کرنا، عورتوں کا جانا آنا، عورتوں کا جمع ہونا، ان تمام چیزوں پر روک لگائیں۔ اور میں ایک بات اور اپنے صاحب اقتدار سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ارباب اقتدار سے، کہ جس معاملے میں علماء کرام آپ کو کسی بات کی جانب توجہ دلائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے، کیونکہ علماء کرام سڑکوں پر آنا، احتجاج کرنا اور بے مروتی کے ساتھ اپنے حکومت کی اور اپنے ارباب اقتدار کی شکایت کرنا، یہ علماء نہیں جانتے ہیں۔ علماء سیدھا سادہ راستہ اپناتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ اپنی باتوں کو اپنے حکومتی اہلکار کے سامنے رکھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انتظامی امور میں جو کمی ہے اس کو آپ حضرات دیکھیں، ٹھیک کریں، ہم آپ کو یادداشت پیش کریں گے، ان چیزوں کی طرف آپ توجہ کریں۔ اور جہاں تک ہمارے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو وہاں ہماری جانب سے جو کمی ہو رہی ہے، ہمارے ملت کی جانب سے جو کمی ہو رہی ہے، مسجد کے پلیٹ فارم سے ہم تمام علماء کرام اپنے اپنے بھائیوں کو اس بات کی تاکید کریں گے کہ وہ کوئی بے راہ روی کا راستہ اختیار نہ کریں اور اس کو اپنی چیز سمجھ کر، اپنی آخری آرام گاہ سمجھ کر اس کا احترام کریں اور کوئی بے راہ روی اختیار نہ کریں، حکومتوں کا تعاون کریں۔